یہ تیرا کا مسئلہ پتہ نہیں کیوں ان سے مس مینیج ہو گیا. تیرا کے لوگوں کا سیزنل مائگریشن صدیوں سے ہوتا چلا رہا ہے. بھائی 1 لاکھ لوگ نکلیں گے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اچانک برف باری شروع ہو جائے گی، اچانک لوگ نکل آئیں گے تو ایک پوائنٹ سے ہم مینیج کر پائیں گے. کہیں یہ جان بوجھ کر تو نہیں کیا گیا کہ ہم ان کی نقل مکانی کو ایک بڑا ایشو بنائیں، جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کریں؟ سول ایڈمنسٹریشن کی نالائکی سامنے آئی ہے اور بس ان کو تو بہانہ مل گیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ زیادتی کی آپ نے، زیادتی کے تو ذمہ داری آپ ہیں. السلام علیکم بھائیو بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے شو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج کا شو انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا سے سینئر صحافی حماد حسن صاحب موجود ہیں، آپ کے پسندیدہ ہیں. اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے سر کا انٹرویو کیا تھا خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے متعلق، اور آج کل وادی تیرا کا جو مسئلہ ہے وہ ہر جانب ڈسکس ہو رہا ہے. تو آج ہم سر سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسئلہ کیا ہے، تحریک انصاف حکومت کیا گھنونا پلان بنا رہی ہے، کس طریقے سے اس آپریشن کو وہ لے کر جا رہے ہیں، ایک چیز ایک تفصیل جو سی ہم آپ کے سامنے لائیں گے. تو آج ہم سر سے جانیں گے پورے معاملات کی تفصیل. تو سر آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. تو سر لاسٹ ٹائم بھی ماشاءاللہ سے آڈینس نے آپ کو بڑا پسند کیا تھا، اور اس کے بعد تو آپ کا مرکزی جو موضوع آیا ہے وہ آ گیا وادی تیرا میں آپریشن کے متعلق، جو کہا جا رہا ہے کہ جی آپریشن ہے. پھر بعض عناصر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، بہت زیادہ کنفیوژن ہے اور تحریک انصاف کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہے. پھر 2 نوٹیفکیشنز بھی طے رہی ہیں، ایک 26 دسمبر کا نوٹیفکیشن ہے، ایک ابھی تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے 26 جنوری کو ایک نوٹیفکیشن لکھا ہے پاکستان کی وفاقی حکومت کو. تو عجیب و غریب قسم کی تھیوریاں بھی پیش کی جا رہی ہیں. تو سر سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ کس کا انیشیٹو تھا، کس نے لوگوں کو ڈسپلیس کرنے کا بولا، یہ کیا کہانی ہے؟ تھینک یو سر. بہت شکریہ فرحان، اور ویورز کا بھی بہت شکریہ پسندیدگی کا. بس ہم تو وہ صحافت کرتے ہیں جو حقائق ہوتے ہیں وہی رکھتے ہیں سامنے. دیکھیں یہ تیرا کا مسئلہ پتہ نہیں کیوں ان سے مس مینیج ہو گیا پروونشل گورنمنٹ سے. یہاں سے تاریخی طور پر سیزنل مائگریشن ہوتی رہتی ہے، اور یہاں پشاور کے قریب جو باڑہ تحصیل ہے، اس وقت خیبر ڈسٹرکٹ کے 4 سب ڈویژن ہیں. ایک باڑہ ہے، ایک جمرود ہے، ایک لنڈی کوتل ہے، ایک تیرا ہے. باقی 3 میں تو امن ہے، صرف تیرا میں مسئلہ ہے. تیرا کے لوگوں کا سیزنل مائگریشن صدیوں سے ہوتا چلا رہا ہے. یہ تیرا میں ہوتے ہیں، جب سردی آتی تھی، برف باری ہوتی تھی، یہ نیچے آ کر ادھر باڑہ، کجورائے، علم گدر اور یہ ان علاقوں میں ان کے خاندان کے لوگ ہوتے تھے، یہیں پہ شفٹ کر جاتے تھے. اس سے پہلے آپ کچھ عرصہ پہلے دیکھ لیں، باجوڑ کی 5 تحصیلوں میں سے صرف 1 تحصیل مامون میں آپریشن ہوا تھا. وہاں پہ سیزنل مائگریشن بھی نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ معاملہ اچھے طریقے سے مینیج ہوا. لوگوں سے کہا گیا کہ آپ نیچے آئے تاکہ ہم آپریشن کر لیں، آپ پھر واپس چلے جائے. وہ نیچے آئے، آپریشن مکمل کر لیا، صفائی ہو گئی، لوگ واپس چلے گئے. وہاں پہ سیزنل مائگریشن بھی نہیں ہوا کرتا تھا. یہاں پہ لوگ سیزنل مائگریشن کے عادی بھی تھے. چیف منسٹر بھی اسی ڈسٹرکٹ کا ہے، لیکن معاملہ مس مینیج کیسے ہو گیا؟ ایک تو جب جرگے نے سول بیوروکریسی کے ساتھ، یعنی ڈپٹی کمشنر اور کمشنر پشاور کے ساتھ مذاکرات شروع کیے، تو پہلے ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ تیرا ہے، یہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، یہاں پر شدید برف باری ہوتی ہے. انہوں نے جو ویدر کاسٹ کا وہ موسمیات والوں سے، کیا ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا تھا کہ برف باری کب شروع ہوگی اور کتنی ہوگی؟ ایک تو صوبائی حکومت نے یہ غلطی کر لی. میں ذرا جو ریسنٹ حقائق ہے اسی پہ آتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 4 ارب روپے بھی ریلیز کر دیے، انہوں نے خاندانوں کے لیے بھی اعلان کر دیا. لیکن غلطی یہاں پر ہو گئی کہ جب آپ تیرا سے پشاور کی طرف آتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ ہے پیندی چینا، اور یہ پرانا راستہ ہے یہاں کا. اس راستے سے میں خود کئی بار گزرا ہوں، بہت خوبصورت علاقہ ہے. صرف پیندی چینا میں انہوں نے رجسٹریشن پوائنٹ بنا لیا. تو بھائی 1 لاکھ لوگ نکلیں گے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اچانک برف باری شروع ہو جائے گی، اچانک لوگ نکل آئیں گے تو ایک پوائنٹ سے ہم مینیج کر پائیں گے. اب یعنی ابھی
انہوں نے 2-3 جگہوں پہ اور پہ رجسٹریشن پوائنٹ بنا لیے. ایک محمد شاہ قلعہ، محمد شاہ جو سابق MNA بھی رہے تھے اس علاقے سے، یہ ہائر گروپ جو ہے یہ انہی کا ہے. اور مرزا افریدی جو ہے یہ ان کے بھتیجے ہیں جو PTI کے سینیٹر ہیں. اور جاوید افریدی جو پشاور زلمی والے ہیں، وہ یہ ساری ایک ہی فیملی ہے. ایک ان کے ڈیرے پہ انہوں نے پوائنٹ بنا لیا. دوسرا بنا لیا سپن قبر ایک جگہ ہے، اور یہ سپن قبر وہی جگہ ہے. میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کے ناظرین کو کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر منگل باغ کا ہیڈ کوارٹر تھا ایک زمانے میں. اور یہ یہاں پہ ایک جو قوم یہاں پہ اس علاقے میں رہتی ہے وہ سپاہ قوم ہے. منگل باغ کا اپنا تعلق بھی سپاہ قوم سے تھا. اب آپ دیکھیں تیرا میں 8 اقوام ہیں، جس میں بڑے اقوام جو ہیں کمبر خیل ہیں، زخ خیل ہیں، ملک دین خیل ہیں، عدم خیل ہیں، سپاہ ہے، کمر خیل ہیں. یہ بڑے اقوام ہیں. ان اقوام کا مشترکہ جرگہ بنا تھا. آج ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ یہ کس نے یہ بنایا تھا یہ جرگہ. تو خواجہ صاحب چونکہ اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتے تو میں نے بتا دیا کہ بھئی یہ اقوام کا مشترکہ جرگہ ہوتا ہے. پہلے یہاں پہ جب گورنر کے زیر انتظام ہوتا تھا فاٹا، تو اس وقت بھی یہ جرگے اور یہ باقاعدہ گورنر ہاؤس کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوتے تھے. ایک دربار ہال ہے گورنر ہاؤس میں، وہیں پہ یہ جرگے آتے تھے اقوام کے اور تمام فاٹا ایجنسیز کے، اور یہیں پہ جرگے ہوتے تھے. اب یہ جرگہ معاملات طے پائے تھے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. لیکن معاملات کیسے طے پائے تھے؟ معاملات جلد بازی میں طے پائے. گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھا، ویدر کا نہیں لیا، رجسٹریشن پوائنٹ نہیں بنائے. لوگوں پہ برف باری آ گئی. 40 سال کی سب سے زیادہ برف باری ہوئی ہے. 4 فٹ برف باری ہوئی ہے. وہاں سے لوگوں کو بھائی فوج نے تو ٹھیک ہے ان کے راستے صاف کیے، لوگوں کو نکالا. نیچے جب وہ آئے تو یہاں پہ صرف پیندی چینا میں رجسٹریشن پوائنٹ تھا، اور یہاں پر گاڑیاں پھنس دی گئی، اور 10 میل تک گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی. اب ان گاڑیوں میں کون تھے؟ ان میں چھوٹے بچے تھے، خواتین تھی، بزرگ تھے. 8 گھنٹے بعد ایک گاڑی کی باری آتی تھی، اور وہ لوگ اسی طرح کھڑے تھے. ان پہ برف باری بھی ہو رہی تھی، موسم بھی خراب تھا، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، میڈیسن بھی نہیں تھے، اور یہیں پہ اس انسانی المیہ نے جنم لیا. یہ سارا یہی بیک گراؤنڈ. اچھا سر، اب مجھے ذرا نا آپ سے 2-3 چھوٹے سوال کرنے ہیں، اور پھر میں آپ کے سامنے ایک تھیوری رکھنا چاہتا ہوں، پھر میں چاہتا ہوں آپ اس کے اوپر ذرا رائے دیں. تو سر پہلا میرا مختصر سا سوال آپ سے یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے آپ نے ذکر کیا کہ وادی تیرا کے لوگ ہجرت کرتے تھے اور سردیوں کے موسم میں چلے جاتے تھے. تو تاریخی اعتبار سے وہ کس ماہ میں جاتے تھے؟ تاریخی اعتبار سے دیکھیں، وہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ یہیں پہ بھنگ کی کاشت ہوتی تھی. فرحان میں آپ کو بتاؤں، یہ بھنگ کا اوریجن یہ تھا بھی نہیں. یہ کہیں افغانستان کے کسی علاقے میں اس کی کاشت ہوتی تھی، اور پھر چھترال کے 1-2 بندے ادھر گئے تھے. وہ پھر تیرا میں کئی صدیوں پہلے وہ آئے اور انہوں نے اس کو کاشت کرنا شروع کیا. میڈیسن میں بھی استعمال ہوتے ہیں، پھر کچھ منشیات کے لیے بھی اس کا استعمال شروع ہو گیا. چونکہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو انتہائی ٹھنڈا ہے، پہاڑی بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے. یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلا لوبیا کی کاشت ہوتی ہے، آلو کی کاشت ہوتی ہے، مکئی کی کاشت ہوتی ہے. لیکن زمینیں اتنی کم ہیں، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو زمینیں اتنی کم ہیں کہ لوگوں کی آمدن بہت محدود ہو جاتی ہے اس سے. اب جب یہ بھنگ کاشت کرتے تھے تو ظاہر ہے اس کی ایک مارکیٹ تھی پوری انڈیا میں، اور یہی پہ وہ چیز اگتی تھی. یہ اس لیے ان لوگوں کا روزگار بنا. میں جو پوچھ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا یہ نومبر کے مہینے میں نارملی مائگریٹ کرتے تھے پشاور؟ اکتوبر نومبر کے مہینے میں یہ مائگریٹ کر جاتے یہاں پر. لیکن یہ سارا خاندان مائگریٹ نہیں کرتا تھا. ان کے کچھ لوگ وہاں پہ رہ جاتے تھے کیونکہ ان کی فصلیں ہوتی تھی، یعنی جو بھنگ کی کاشت ہوتی تھی وہ بھی ہوتی تھی، پھر آلو، لوبیا، مکئی، یہ چیزیں بھی ہوتی تھی. تو خاندان کے 1-2 لوگ وہاں پہ رہتے تھے، باقی اس طرف کجورائے باڑہ کی طرف آ جاتے تھے. سر یہاں پر جو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے جو میں تھیوری آپ سے کہا کہ میں پیش کر سکتا ہوں، وہ سر
میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ نومبر میں نقل مکانی کرتے تھے اور جان بوجھ کر اس فیصلے کو ڈیلے کیا گیا دسمبر کے مہینے تک، اور پھر جہاں تک ہمارے جو صحافتی ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صوبائی حکومت نے کہا تھا کہ 20 جنوری تک ہم یہ سارا سسٹم کر لیں گے، اور آج ماشاءاللہ سے 27 میرے خیال سے 27 جنوری چل رہی ہے، تو اس شیڈیول سے بھی یہ لیٹ ہیں. تو کہیں یہ جان بوجھ کر تو نہیں کیا گیا کہ ہم ان کی نقل مکانی کو ایک بڑا ایشو بنائیں، جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کریں اور پھر جو سے شور مچا دیں کہ یہ جی فوج کا کام؟ بالکل یہ خارج از امکان نہیں ہے جو بات آپ نے کی، بلکہ جب یہ جرگے چل رہے تھے تو اس وقت کچھ لوگوں سے مختلف ٹاک شوز میں، کچھ پی ٹی آئی کے سیاسی لوگوں سے، تو میں نے بھی انہیں کہا تھا، چونکہ ہم اس پختونخوا کے رہنے والے تھوڑا بہت ان ڈائنامکس ہو جاتے، میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی آپ 15 دسمبر سے پہلے لوگوں کو شفٹ کر جائیں، 31 دسمبر سے تیزی کے ساتھ شفٹ کر لیں، کیونکہ برف باری آ جائے تو پھر تو یہ لوگ سارے پھنس جائیں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے موسم کی شدت کا. لیکن میں اس پہ خود حیران تھا. وزیر اعلیٰ تو خود اس حلقے سے، اس کو کیسے اندازہ نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ناممکن بات ہے. یہ اسی بات سے تو شبہات بڑھ رہے ہیں نا کہ بھائی آپ تو، اگر آپ ثوابی کے ہوتے، مردان کے ہوتے، لکی مروت کے، ڈیرہ اسماعیل خان کے ہوتے تو چلو ہم مان لیتے. آپ تو خود یعنی سہیل افریدی کا جو حلقہ ہے اس کے ساتھ ملحقہ حلقہ تیرا کا ہے، جہاں سے غنی افریدی منتخب ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، یہاں سے 3 ایم پی ایز منتخب ہوئے اور تینوں پی ٹی آئی کے ہیں. تو بھائی آپ کی کوارڈینیشن کدھر تھی؟ آپ اگر آپ اس حد تک نالائق ہیں کہ آپ معاملات کو نہیں سمجھتے. لیکن ایک اور بات بھی ہے فرحان جی سر، دیکھیں یہ سول ایڈمنسٹریشن کی نالائقی سامنے آئی ہے. یعنی وہ ڈپٹی کمشنر جس نے معاہدہ کیا تھا، وہ کمشنر جس نے معاہدہ کیا تھا، وہ سیکٹری ریلیف کے ذریعے جس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، اور چیف سیکٹری، یہ چاروں افسران اس کے ذمہ دار ہیں. یعنی اس کو ہم دیکھیں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور وزیرستان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا، اور اس وقت کے چیف سیکٹری تھے، بہت قابل افسر تھے، بہت دانشور آدمی بھی تھے، رستم شاہ محمد صاحب. فوری طور پر وزیر اعظم نے اس کو ہٹا دیا تھا. وہاں پہ مسلم لیگ کی حکومت تھی اس زمانے میں، تو فوری طور پر چیف سیکٹری کو ہٹا دیا تھا. اب اتنا بڑا انسانی المیہ ہوا ہے، میرے معلومات کے مطابق 100 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں، بچوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، بوڑھے بزرگ بیمار اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. وہ تو مقامی لوگوں نے پھر مدد کی ہے، حکومت تو کہیں بھی دکھائی نہیں دی. تو بھائی اگر اتنے بڑے المیے نے جنم لیا ہے تو پھر صوبائی حکومت نے، یعنی اگر افسران کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. اچھا سر، اب یہ 2 ڈاکومنٹس نکلے، میں فون اس لیے پکڑا ہے تاکہ میں آپ کو ان کے ایگزیکٹ فکرے بتا سکوں. جو 26 دسمبر کا نوٹیفیکیشن ہے تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے نکالا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگوں کی موومنٹ ہو رہی ہے، دس از اینٹیسپیٹڈ ٹیمپرری اینڈ والنٹری موومنٹ، کے رضاکارانہ لوگوں کو موو کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، 10 اپریل تک وعدہ کیا تھا. اس میں پھر اس نوٹیفیکیشن میں جو دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ریپرزینٹیٹیو جرگے نے یہ فیصلہ کیا اور سیزنل کنسیڈریشنز کے مطابق ہے کہ لوگ جو ان سے سردیوں میں ویسے ہی جاتے ہیں تو ہم نے موسم کے لحاظ سے ان کو کیا تاکہ گرمیوں میں ان کو نقل مکانی نہ کرنی پڑے. لیکن جو اب یہ کل کا نوٹیفیکیشن ہے شفیع جان نے جو نکالا ہے 26 جنوری کو، اس میں وہ کہہ رہے ہیں دس از اے شارٹ نوٹس ایویکویشن ڈائریکشنز ایشوڈ ان کنیکشن ود سیکورٹی آپریشنز، اور انہوں نے اپنا لہجہ ہی تبدیل کر دیا کہ مختصر سے نوٹس پر لوگوں کو سیکورٹی آپریشنز کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے. حالانکہ ایک ماہ پہلے کہہ رہے تھے کہ والنٹری لوگوں کو کیا جا رہا ہے جرگے کے فیصلے کے ماتحت. تو یہ اپنے ہی الفاظ سے صوبائی حکومت کیسے مکر سکتی ہے؟ یہی تو معاملہ ہے بھائی. جو جرگہ بنا تھا اور 24 نکات پر اتفاق رائے ہو گیا تھا، تو وہ اتفاق رائے ڈپٹی کمشنر کیسے کر رہا تھا اگر صوبائی حکومت کی سپورٹ حاصل نہیں تھی؟ تو ظاہر صوبائی حکومت کی ڈائریکشن تھی نا. تو سر یہ جو چیک پوائنٹ آپ کہہ رہی ہیں، وہ جو آپ نے ایک جگہ کا نام لیا پینری چینا، اس جگہ پر چیک پوائنٹ کیا صوبائی حکومت کا ہے یا پاک فوج کا؟ یہ ہوتا نادرا کا ہے، لیکن یہ صوبائی حکومت کے ریکمنڈیشن پہ ہو رہا تھا نا. تو صوبائی حکومت پیندی چینا کا ریکمنڈیشن دے رہی ہے، تو بھائی آپ کو معلوم ہے کہ 1 لاکھ سے زائد لوگ اتر رہے ہیں
موسم بھی ٹھیک نہیں ہے, برف باری بھی ہو رہی ہے, تو آپ ایک کی بجائے 5-6 رجسٹریشن پوائنٹ بنا لے. اب بنا رہے ہیں, جب لوگ تباہ و برباد ہو گئے تو اب نکلے اسپن کور میں اور محمد شاہ قلعہ میں اور ادھر ادھر مزید پوائنٹس بنا رہے ہیں. وہ فلو جو آ گیا تھا, بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں پر برف باری شروع ہو گئی, لوگ نیچے آئے, یہاں پر وہ ایک فلڈ کی شکل میں وہ سارا فلو جو ہے وہ پھنس گیا, کیونکہ رجسٹریشن پوائنٹ ایک ہی تھا. تو یہ یعنی یہ فرحان, اب دیکھیں ان کی نالائکی اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی نالائکی آپ دیکھ لیں, اور اس کے باوجود اگر یہ افسران اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر صوبائی حکومت کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کر رہی ہے, تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ صوبائی حکومت یہی چاہ رہی تھی. اچھا سر, یہ جو 4 ارب روپے ہیں, یہ کوئی تھوڑا پیسہ تو نہیں, مطلب 4 ارب یعنی کہ 400 کروڑ روپے یا پھر 40,000 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, کہ مطلب ٹھیک ٹھاک پیسے ہے, اور اتنے پیسے لگا دے اور ایک چیک پوائنٹ بنایا گیا, مطلب 4 ارب پھر کدھر جا رہے سر؟ دیکھیں یہ 4 ارب بہت زیادہ کیوں ہیں؟ 4 ارب اس لیے بہت زیادہ ہیں کہ یہ لوگ تقریباً جو میرے فگرز ہیں 96,000 نمبر ہے یہ ان لوگوں کی. یہ تو مطلب لوگوں کا ہے نا, جو خاندانوں کو پیسہ دیا جائے گا, اگر ایک خاندان کے آپ 4 افراد بھی لگائیں تو یہ تو 20,000 فیملیز ہو گئی نا, تقریباً 15 سے 20,000 خاندان ہو گئے. بالکل, لیکن پیسے تو ریلیز ہو گئے تھے نا. جی جی. اب 4 ارب روپے, اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو عادی ہیں, آتے جاتے ہیں, یعنی ان کے لیے کوئی مسئلہ, ان کے زیادہ تر خاندان بھی ادھر ہیں, ان کو باقاعدہ روک کے رکھا گیا کہ اب آپ جرگے کا فیصلہ ہونے دیں, اس کے بعد موو کرنے آپ. یعنی آج جب ڈیفنس منسٹر پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اختیار ولی نے تو بڑی جارحانہ بات کی. انہوں نے تو کہا کہ یہ سارا پروجیکٹ ہی اسی لیے لانچ کیا گیا تھا کہ اس میں پیسے کھائے جائیں. چلے ہم وہ بات نہیں کرتے, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن ہم یہ حقائق تو سامنے رکھ سکتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا تھا. آپ نے ویدر کا نہیں لیا, آپ نے رجسٹریشن پوائنٹ ایک ہی بنایا, آپ نے لوگوں کا فلڈ جو ہے وہ رو کے رکھا, ناسازگار موسم میں آپ انتظامات نہیں کر سکے. آپ اگر اس پہ کاروائی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اختیار ولی کی بات صحیح ہے. یہ تو سر بہت ہی زیادتی, بہت ظلم ہوا ہے. کل ہم بین الاقوامی اداروں کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کیا بتائیں گے ان کو؟ بھائی پروونشل گورنمنٹ موجود ہے, مشینری موجود ہے, آپ کی سول بیوروکریسی موجود ہے. ایون اسی تیرا کے لیے آپ کا تیرا میں آپ کا سول ایڈمنسٹریشن کدھر تھا؟ اسسٹنٹ کمشنر ہونا چاہیے تھا تحصیل. سر وزیر اعلیٰ کا اپنا حلقہ ہے, وزیر اعلیٰ کو نہیں ادھر ہونا چاہیے, مطلب آپ کو ہونا چاہیے تھا. آپ کے ساتھ میں ریلیوں کا اعلان کرو. وہ ایک دن کراچی, جس دن جرگہ ہو رہا تھا فرحان, اس دن وہ لاہور میں تھے. دوسرا جرگہ ہو رہا تھا وہ کراچی میں تھے. جب لوگ نکلنے لگے اس نے ہزارے کا رخ کیا ہری پور میں اور ایبٹ آباد میں جلسے کرنے لگے. او بھائی ایمرجنسی کوئی چیز ہوتی ہے, آپ معاملات کو سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ آپ چھوڑ دیں سب کچھ, آپ بیٹھ جائیں یہیں پہ. تو یہ حالت ہے. یہ جو لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, بس ان کو تو بہانہ مل گیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ زیادتی کی آپ نے, زیادتی کے تو ذمہ دار ہی آپ ہیں. سر ذمہ داری پاک فوج پہ ڈالیں, کہہ رہے ہیں تو پاک فوج کا قصور. تو بھائی انہوں نے تو لوگوں کو نہیں لانا تھا, خود نوٹیفیکیشن میں آپ نے لکھا ہے, خود لکھا ہے کہ والنٹری موومنٹ. وہ تو آپریشن کریں گے, ان کی ذمہ داری تو آپریشن کرنا ہے. انہوں نے تو ریلیف کیمپس نہیں بنانے, انہوں نے تو رجسٹریشن پوائنٹس نہیں بنانے, ان کی یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے. یہ ذمہ داری سول گورنمنٹ کی ہے, سول گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے. صوبے میں آپ کی حکومت ہے, آپ مینیج نہیں کر پائے اور اپنی نالائکی آپ دوسروں کے سر تھوپ رہے ہیں. تو چلے دوستو, اسی افسوسناک میسج کے ساتھ آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اور جاتے جاتے دیکھیں, میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپریشن مقصد ہوتا تو اس کے لیے جو سب سے بہترین موسم تھا وہ گرمیوں کا موسم تھا, کیونکہ گرمیوں میں برف پگھلی ہوتی ہے, آپریشنز کرنا فوج کے لیے بھی آسان ہوتا ہے. لیکن گرمیوں میں آپریشن اس لیے نہیں لانچ کیا گیا, یا یہ جو دہشت گردوں کے خلاف IBOs تھے یہ اس لیے نہیں لانچ کیے گئے کیونکہ گرمیوں میں یہ لوگ اپنے مکانوں میں مقیم ہوتے ہیں,
تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا تھا. ان کو پھر سردیوں میں چونکہ یہ قدرتی طور پر نقل مکانی کرتے ہیں اور آج سے نہیں کرتے, انگریزوں کے دور سے کرتے ہیں, اس لیے سردیوں کا انتخاب کیا. لیکن نہ صرف یہ کہ عوام کو جان بوجھ کر نوٹیفیکیشن ڈیلے کر کے روک کے رکھا گیا کہ آپ نے موومنٹ نہیں کرنی کیونکہ ہم آپ کے پیسے منظور کر رہے ہیں, اور پھر جب انہوں نے موومنٹ شروع کی تو پھر بھی جان بوجھ کے رکھنے ڈالے گئے تاکہ اس کو جتنا ڈیلے کیا جا سکے وہ ڈیلے ہو, پھر وہاں پر برف باری ہو اور پھر وہاں پر عام عوام کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو, جو کہ آج حماد صاحب بھی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. انتہائی افسوسناک ہے, شرمناک ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو حقیقت ہے سوشل میڈیا کے ذریعے عام عوام کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو حقائق پتہ چلیں. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.